الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے جو احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے، تو ہم آج 9 ہمارے احادیث ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آج ہماری حدیث نمبر 10 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصیام جنہ، یعنی روزہ ڈھال ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ دین اسلام میں روزے کی بہت فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کثرت سے روزے رہ کر ہمیں بھی اس کی طرف موٹیویٹ کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ روزہ قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرے گا کہ اے اللہ، یہ شخص صرف میری خاطر بھوکا اور پیاسا رہتا تھا، اس لیے لہٰذا میری سفارش اس کے تعلق سے قبول کر۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے فرض روزوں کا بھی بہت اجر فرمایا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تیرا ہر عمل تیرے لیے ہے سوائے روزے کے، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا۔ واقعی روزہ اللہ کے لیے ہی ہے، اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ بھی اکیلے میں بھی کیا کرتا ہے، کچھ بھی کھانے سے پرہیز کرتا ہے نا۔ سو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم وضو کے وقت بھی حلق سے پانی ہمارے اندر نہیں جاتا۔ یعنی وہ کون سا یہ ہے کہ سوائے اللہ کے ڈر کے کہ ہم کو اس چیز سے روکتا ہے، تو یہ صرف ہم اللہ کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، روزہ آگ سے ڈھال ہے، روزہ رکھ کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو جس روز تم روزہ رہو تو فحش گوئی نہ کرے، بےہودہ باتیں نہ کرو، اسی طرح گالی گلوج نہ کرو اور لڑائی جھگڑا نہ کرو، اور کوئی لڑنے آئے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی وہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری جب کہ وہ اپنے رب سے ملے گا۔ تو اسی طریقے سے نفل روزوں کی بھی بہت فضیلت آتی ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک نفل روزہ 70 سال جہنم سے دوری کا سبب ہے۔ تو اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ فرض تو روزے ہم رہنا ہی ہے، وہ تو ہمارے لیے کیا ہے، مینڈیٹری ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے کہ ہم جتنی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ابھارا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو بہت ابھارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے روزے رہتے تھے، رمضان کے روزے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور شوال کے نفل روزے رہتے تھے، اور بہت زیادہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب کثرت سے روزے رہنا شروع کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزے رہتے۔ تو یہ اس طریقے سے ہم کو موٹیویشن ملتا ہے۔ اسی طریقے سے نفل روزوں کا بھی ہم کو اہتمام کرنا چاہیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رہا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایام بیس کے روزے ہیں کہ 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخوں میں رہا کرتے تھے۔ تو ہم بھی ان ساری جو روزے ہیں ان کو رہنے کا اہتمام کریں، تاکہ یہ بھی ہمارے لیے کل قیامت کے دن سفارش کا سبب بنے، اور جو جہنم ہے اس سے ڈھال ہمارے لیے بنے۔ نیکسٹ جو ہماری حدیث ہے وہ نماز کے تعلق سے ہے۔ الصلاۃ نور، یہ مسند احمد میں حدیث ہے، یعنی نماز نور ہے نا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھے تھے، نماز کے تعلق سے ایک اور حدیث آئی ہمارے سامنے کہ نماز نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نور یعنی روشنی ہے۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور نماز نور ہے یعنی روشنی ہے۔ روشنی کیا کرتی ہے، انسان کو راہ دکھاتی ہے، اور نماز سے مراد یہاں پر فرض نماز بھی ہے اور نفل نماز بھی۔ نماز انسان کے دل میں بھی نور پیدا کرتی ہے، چہرے پر بھی نور آتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو لوگ دن میں 5 مرتبہ اپنا منہ دھوتے ہیں تو پھر چہرہ کتنا صاف اور روشن ہوتا چلا جاتا ہے نا۔ اور پھر ہم نماز، قبر میں بھی نور ہے نا۔ دنیا میں ہی ہم کا چہرہ نور سے نہیں چمکتا، بلکہ قبر میں بھی ہماری نور ہے۔ نماز انسان کے سرہانے آ کے بیٹھ جائے گی اور کسی بلا کو ادھر سے آنے نہیں دے گی۔ حشر میں بھی نور ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ہر شخص کی روشنی بس اس کے اپنے اعمال ہی ہیں،
یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہیں سمر میں جاتے ہیں اپنے کسی اندھیری رات میں کہیں دور دراز جگہ میں کیمپین کرنے. تو اس وقت کیا ہوتا ہے آپ کے پاس، جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہماری وہاں پر کوئی لائٹ نہیں ہوتی، اور صرف وہی لائٹ ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ لے جاتے ہیں یا پھر جو اون لائٹ ہماری ہو. وہاں سے کوئی بجلی اور لائٹ نہیں ہے کہ کسی اور سے ہم لے سکیں. تو بالکل اسی طرح کل قیامت کے دن بھی ہر شخص کی لائٹ اپنی ہی ہوگی. تو جس کی نمازیں مکمل ہوں گی اس کا نور بھی مکمل ہوگا اور اس کے لیے بہترین روشنی ہوگی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ نمازوں کی ہم کو حفاظت کی جائے، ہماری نمازوں کی ہم حفاظت کریں. کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس کی پابندی کرے گا، ریگولرلی اس کو پڑھے گا، ساری نمازیں پڑھے گا، تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن روشنی بنے گی، دلیل اور نجات کا سبب بن جائے گی. لیکن اگر ہم نماز کو ضائع کر دیں گے تو نماز ہم کو ضائع کر دے گی. پھر اسی طرح ہمارے سجدے اور وضو کے اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے. ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے؟ یعنی کیا علامت ہوگی، کیا نشانی ہوگی کہ جسے آپ پہچانیں گے؟ جبکہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن کے کتنے کروڑ لوگ وہاں پر موجود ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اور سجدے کے اعضاء سے میں تم کو پہچان لوں گا. اور واقعی دیکھیے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثال دی کہ جیسے کہ کالے گھوڑوں میں ایک سفید رنگ کا گھوڑا ہے اور وہ سب ایک ہی استبل میں ہے، تو روشنی کی وجہ سے، سفید ہونے کی وجہ سے وہ کیسے پہچان لیا جاتا ہے. تو ویسے ہی میں تمہارے وضو اور سجدے کے اعضاء سے میں تم کو پہچان لوں گا، کیونکہ ہماری جو پیشانی ہے وہ سجدوں کی وجہ سے چمک رہی ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سجدہ کرتی ہے وہ پیشانی پر آگ حرام ہے. تو یہ اس طریقے سے ہم کو نماز کا بھی بہت زیادہ، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ بہت زیادہ ذکر ہے قرآن میں نماز کا بھی، اور ہم کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا میں بھی اجالا ہے ہمارے لیے اور آخرت کے لیے اندھیروں میں بھی روشنی کا چراغ ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے گی اور جہنم سے بچائے گا. اس لیے ہمیں پنجگانہ نماز کو ہمارا شعار زندگی بنا لینا چاہیے، اور ایسا کریں گے تو دنیا میں بھی خوبصورت زندگی ہم انشاءاللہ گزاریں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے کہ ہم نہ صرف فرض نمازیں ادا کرنے والے بنے بلکہ ہم سنت نمازیں بھی جو ہیں، نوافل بھی ہم کثرت سے پڑھنے والے بنے. اور نوافل کے تعلق سے کیا آتا کہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے نا. تو ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل بھی کثرت سے ادا کرنے والے بنے. آمین. پھر اس کے بعد نیکسٹ ہماری 12ویں حدیث ہے، اشفعوا فلتؤجروا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی اچھے کام کی سفارش کرو. اشفعوا، اچھے کام کی سفارش کرو، فلتؤجروا، تمہیں اجر ملے گا. نیک اور اچھے کام کرنے والے کیسے؟ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو صرف خود ہی نیک کام کرتے ہیں اور انہیں دوسروں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور دوسرے قسم کے وہ ہوتے ہیں جو خود بھی نیک کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلاتے ہیں. تو ہم یہ دوسری جو کیٹیگری ہے تو ہم کو اس میں بننا ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، خود بھی نیک بننا ہے اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. ہم کو یہاں پر حدیث میں اس کا اجر کیا بتایا گیا ہے کہ ہم کو اس کی فضیلت یہ آئی ہے کہ ہم کو اس کا اجر ملے گا. اچھا، سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اصحاب سبت کا جو ہفتے والوں کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کے وہ لوگ تھے جنہیں ہفتے کے دن صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا تھا. ان میں سے 3 قسم کے گروہ بن گئے تھے. ایک قسم جو اس قانون کی خلاف ورزی کرتے تھے، ہے نا، کہ ان کو کہا گیا تھا کہ دنیا بھی کام نہ کریں، وہ کوئی بھی جو ہے سو تجارت نہ کریں، اور وہاں پر کیا تھا کہ سمندر کی مچھلیاں پکڑ کے وہ لوگ گزارا کرتے تھے. تو اس وقت بتایا گیا کہ ان کو نہ پکڑیں، اس دن وہ نہ کریں بلکہ صرف اللہ کی عبادت کریں. تو اس میں سے ایک گروہ نے کیا کیا، اس قانون کی خلاف ورزی کیا، اور وہ لوگ اس کو جو ہے سو کوئی ہلا بہانہ کر کے کہ اس دن نہیں کرتے تھے، پہلے دن جو ہے سو گڑے بنا کر جال ڈال دیتے تھے، پھر اتوار کے دن اس کو نکال لیتے تھے. تو یہ اس طریقے سے انہوں نے جو ہے سو بہانے بنا کے وہ قانون کی خلاف ورزی کی. دوسرا کیا تھا، دوسرا گروہ کیا بن گیا تھا اس میں کہ خود بچتا تھا اور دوسروں کو نہیں بچاتا تھا، یعنی کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں ہم اس سے کوئی نہیں تھا ان کو. اور تیسرا ایک گروہ تھا جو خود بھی اس قانون کی خلاف ورزی سے بچتا تھا اور دوسروں کو بھی اس سے باز رکھنے کی کوشش کرتا تھا. جب ان پر عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا کہ قانون کی توڑنے کی اس میں، تو پہلے 2 گروہوں کو ہلاک کر دیا گیا اور جو تیسرا گروہ تھا اس کو
بچا لیا گیا۔ تو یہ ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، خود ہی نیک نہیں بننا ہے بلکہ ہم کو دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے۔ اور یہ ہے کہ قرآن کریم میں بھی ہم کو بہت جگہ ملتا ہے کہ ہم نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، ہے نا۔ اللہ نے مومنین کی تعریف بھی کی ہے کہ اہل ایمان ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ہم جب نیک کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور وہ اس پر عمل کرتا ہے، کوئی ہمارا فرینڈ سرکل ہے، ہمارے گھر میں ہے، جس کو بھی ہم بھی خود کرتے ہیں اور ان کو بھی عمل کے طور پر ابھارتے ہیں اور وہ عمل کرتے ہیں، تو اس کا بھی اجر ہم کو ملتا ہے نا۔ اسی طریقے سے اگر ہم والدین ہیں تو ہم ہمارے بچوں کو جب اچھی طریقے سے تربیت کریں گے، ان کو اچھے کام کی ترغیب دیں گے اور وہ اچھے کام کرنے لگیں گے، اور ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے اور پھر وہاں پر جب اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا اجر عطا کرے گا، اور جو بھی جب ہم مرنے کے بعد بھی وہ لوگ جب اچھے عمل کرتے رہیں گے تو اس کا اجر ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس وقت ایک بندہ پوچھے گا کہ اللہ یہ تو کام میں نے نہیں کیا، تو اس وقت وہ بتایا جائے گا کہ تیری وہ نیک اولاد جو تو دنیا میں چھوڑ کر آیا تیرے لیے دعا کر رہی ہے، اس کا اجر ہے جو تجھے مل رہا ہے۔ تو اس کا بھی الٹ بھی ہو سکتا کہ اگر ہم ایسی اولاد چھوڑ کر جائیں جو ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، اچھے کاموں کی طرف ان کو ترغیب نہیں دیے، تو پھر وہ ہمارے لیے بھی کل قیامت کے دن اور اس میں ہم کو وبال جان بھی بن سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی نیک کاموں کی طرف رغبت کریں اور ایک دوسرے کو ابھاریں۔ ہم اچھے کاموں کی، نماز کے لیے، روزوں کے لیے، قرآن کے سے جوڑنے کے لیے اور صدقہ و خیرات کے لیے اور بہت سے جو بھی نیک کام ہیں، ایک دوسرے کو آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی ایک دوسرے کے لیے اچھے کام کرنے کی طرف ابھاریں، تاکہ ہم اجر کا ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عطا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں، یہاں پر سن رہے ہیں، یہ احادیث جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی میں ہم امپلیمنٹ کرنے والے بنے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔